تو انشاءاللہ کھولتے باندھتے رہیں گے نا تو اس میں ثواب بھی ہے نا، ترغیب بھی میں دلائی گئی نا حدیثوں میں کہ کھولیں گے باندھیں گے ایک ایک پیج کر کے تو ایک ایک پیج پر ایک ایک نور ملے گا، ایک ایک نیکی ملے گی، ایک ایک نور ملے گا، اور اس کو غالباً ایک ایک نیکی ملے گی، یہ بھی فضیلت ہے۔ اور جب اسی طرح جس طرح باندھا تھا ایک ایک پیج کر کے کھولیں گے تو ایک ایک گناہ اترے گا۔ اب ہم لوگ اتنے سخی ہیں اس معاملے میں، یہ سخاوت بھی کہ حماقت ہے کہ اگر محض وہ نفس کی سستی کی وجہ سے ہم ایسا کرتے تو اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا ثواب جو اتنا آسانی سے ملتا ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ کو لگے گا کہ یار بہت دیر لگتی ہے، بڑی محنت پڑتی ہے، تو وہ شاید اس لیے کہ ٹپ ٹاپ کا ذہن ہوگا نا، وہ اس طرح گھڑی گھڑی نہیں باندھے گا شاید کہ وہ ٹوپی پر ایک بار وہ 12 منٹ تک امامہ کس کے وہ آئینے کے سامنے باندھے گا، بالکل پھر وہ دیکھتا رہے گا، وہ سیٹ کرتا رہے گا، اور بس وہ احساس محرومی، احساس کمتری کیا ہے، یا اپنے آپ کو وہ اچھا لگے، نظر آئے، زینت، جو بھی نیت ہو واللہ اعلم، تو شاید اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بار وہ کڑک باندھ لو پھر 2-4 دن تک چلتا رہے، اندر وہ بدبو پلتی رہے، جراثیم پلتے رہے، اور پھر کبھی مسجد میں کھل جائے تو بدبو کا بھپکا اٹھے اور 2-4 نمازی یوں کر لیں۔ آپ بولے ایسا کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو آپ کو برا نہ لگے اس لیے ہو سکتا ہے یوں نہیں کرتے ہوں گے، باقی میرے وہ تجربہ ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں نا، سرسوں کا تیل لگاتے ہیں، بدبو آتی ہے، ان کی امام میں بدبو آتی ہے، ان کی چادر میں بدبو آتی ہے، نماز میں برابر میں کھڑا ہو جائے اور کوئی نفاست پسند ہو تو اس کو نماز میں مزہ نہیں آئے گا، اور مسجد میں بدبو پھیلانا حرام۔ اور ہاں قرآن پاک میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور مسجد کے لیے زینت حاصل کرو۔ یہاں شاید یہ پھر بولیں گے ہم تو زینت تو کرتے ہو، ٹائٹ امامہ باندھتے ہیں، تو یہ ٹائٹ امامہ باندھنا منع نہیں ہے، بار بار باندھو تو ثواب ملے گا، اگر باندھو گناہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ناجائز کہہ رہا ہوں، بندہ یا رکھنا اٹھانا گناہ نہیں ہے، مگر ثواب اتنا سارا جانے دینا ایسی سخاوت، یہ سخاوت تھوڑی ہے، حماقت ہے۔ قیامت میں ایک ایک نیکی کے لیے پھر رہے ہوں گے کہ ایک نیکی مل جائے میری چھٹی ہو جائے، لیکن نہ ماں دے گی نہ باپ دے گے، بلکہ کہیں گے کہ یار تو دے ہم کو، تیرے یہی ہے، تجھ پر حق ہے، تو وہاں کوئی کس کا پرسہ نہ۔ اللہ ہمیں نیکیوں کا حریص بنا دے، لالچی بنا دے، لالچی نیکیوں کا، بس نیکیاں ہر طرف سے اکٹھی کرتے رہیں کاش۔ تو یہ کہ شروع میں آپ کو یہ سستی ہوگی، لیکن آپ جب باندھتے رہے پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ایک دم آپ پھرتی سے باندھ لیں گے۔ آپ تجربہ کر لیں جو نہیں باندھتے، اور جب باندھتے ان کو شاید یہ تجربہ ہو گیا ہوگا، پہلے باندھنا نہیں آتا تھا، اور اب بس وہ اٹھایا، میں تو کیا کرتا ہوں یہ مٹھی میں اس کو ترکیب بنا کر مٹھی میں پکڑ لیتا ہوں، پھر باندھ کے وہ فوراً ترکیب بن جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے الحمدللہ، تو عادت پڑ گئی نا، اس طرح کھولنے میں بھی دیر نہیں لگتی، بلکہ کبھی اتر بھی جاتا ہے کھولتے کھولتے تو افسوس ہوتا ہے کہ یار 2-3 پیچ رہ گئے، یار مفت کی نیکیاں ہماری ماری گئی 2-3۔ تو اللہ کرے ایسی حسرت ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نیکی عطا فرما دے، تو حریص بن جاؤ یار نیکیوں کے، لالچی بن جاؤ، اور گناہوں سے ایک دم متنفر ہو جائیں کاش۔ تو نیت کریں انشاءاللہ، نیت کا بھی ثواب ملے گا کہ اب اسی طرح کھول بند کریں گے انشاءاللہ، نیکیاں اور نور اکٹھے کرتے رہیں گے اور گناہ جڑاتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر کبھی دھوپ میں بھی ڈال دیا کرو امامے کو، کسی طرح بھی اس کی بدبو نہ ہو، اس میں کوئی عطر وغیرہ لگا لے، غربت ہے یار، عطر بھی بڑے مہنگے ملتے ہیں، اور عطر بھی ایسے رف ملتے ہیں کہ بس عجیب عجیب عطر ملتے ہیں۔ خیر اب ہر ایک آدمی واقعی عطر نہیں خرید سکتا، لیکن جس طرح بھی ممکن ہو اس کو گھڑی گھڑی دھوتے رہیں۔ یہ خوشبو کے بارے میں جو عرض کیا نا، اس کی مزید تفصیلات کرے مہربانی کر کے، مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ رسالہ مسجد خوشبودار رکھیے، اس کا مطالعہ ضرور فرما لیجئے۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ بھلے پڑھ لیا آپ نے، دوبارہ رمضان شریف کی آمد ہے، اور فیضان سنت میں فیضان رمضان کے اندر بھی یہ رسالہ شامل ہے،
فیضان سنت آپ کے پاس موجود ہے تو پھر رسالہ بھلے نہ لیں، آپ اسی میں سے پڑھ لیجئے، فیضان رمضان جو باب ہے اس میں ہے یہ، ورنہ تو یہ گندا منہ ہو جائے تو پھر مسجد کی جماعت، نماز جماعت ہے نا، واجب ہے نا، جس کے منہ میں بدبو اس کو معاف ہے جماعت، بلکہ جائے گا مسجد میں تو گناہ گار ہوگا جماعت کے لیے، مسجد کی حاضری اس کو معاف ہے۔ اور اب قصدن منہ گندا کر لے تو گناہ گار ہے، جیسے کہ اب پیاز کھائی تو منہ میں بدبو ہو گئی، کچی پیاز، کچا لہسن کچی پیاز کھائی تو منہ میں بدبو ہو گئی، اب مسجد میں جماعت ہو رہی تو مسجد میں جانا جائز نہیں، تو اب مسجد کی حاضری سے یہ معاف ہو گئی اس کو۔ لیکن اب ایسے موقع پر پیاز کھانا کچی کہ منہ صاف نہیں کر سکے گا، اتنا وقت اس کو نہیں ملے گا، تو اب یہ پیاز کھانا ناجائز ہو جائے گا، یعنی کہ یہ ہیلا نہیں کر سکتے کہ صاحب جماعت کے لیے مسجد میں جانا نہ پڑے اس لیے یار کچی پیاز کاٹو کھا لو، تو گناہ گار ہوگا۔ اور مزید یہ سموسوں، جو بازاری سموسے ہیں نا، اگر یہ نہیں کھائے جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بازار میں جو قیمہ باب المدینہ میں جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ اتفاق ہے کہ میں نے جب آنکھ کھولی نا تو ہمارا گھر گوشت مارکیٹ کے اندر تھا، اور برسوں میں گوشت مارکیٹ کے اندر رہا ہوں، پھر قریب مارکیٹ منتقل ہو گئی، وہاں بھی گھر کے لیے گوشت وغیرہ لینے، سودا سلب لینے میں جایا کرتا تھا، تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ گائے کی اوجھڑی، اس کا چھلکا اتار کر، اس کو بٹ کہتے ہیں، سفید سفید جو ہوتی ہے، چھلکا اتار دو گائے کی اوجھڑی تو بٹ، اس بٹ میں بٹ کے ٹکڑے کر کے، اس میں تلی کے ٹکڑے کر کے اس کو مکس کر کے پیستے ہیں رمضانوں میں، عام طور پہ بالخصوص رمضانوں میں پیستے ہیں، تو تلی اور وہ اوجھڑی جس میں جگہ جگہ گائے کا گوبر بھی لگا ہوتا ہے، اتنا صاف کون کرتا ہے، بیچنے والوں کو کیا ہے، تو وہ سمجھو کہ گوبر، لیکن گوبر چونکہ ہم نے دیکھا نہیں اس لیے اس کو ناپاک کا حکم نہیں دیں گے، جب دیکھیں گے تب جس جگہ دیکھیں گے کہ بھئی اس میں گوبر اس کے پاس مکس ہوا تو ناپاک، ورنہ وہ صرف قیاس سے ہر ایک قیمے کو ناپاک کہنا شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کوئی شرعی ثبوت نہ ہو۔ خیر، لیکن عموماً یہ ہوتا ہوا عرض کروں میں آپ کو، تو یہ بٹ اور تلی کے ٹکڑے یہ میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ وہ مکس کر کے مشین میں یوں پستی ہے، اور پسنے کے بعد یہ گلابی قیمہ بن جاتا ہے۔ اس قیمے میں، یہ قیمہ عام طور پہ لیتے ہیں یہ کباب سموسے والے، تو گوشت کا قیمہ پڑتا نہیں کھاتا نا، گوشت بہت مہنگا، رمضان شریف میں اور مہنگا ہو جاتا ہے، تو یہ سستا ہو، یہ ترکیب ہوتی ہے گوشت فروشوں سے، یعنی کہ بعض بد دیانت قسم کے گوشت فروش ایسا کام کرتے ہیں، ہر گوشت فروش ایسا نہیں ہوتا، بڑے نیک نمازی گوشت فروش بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، تو جو بد دیانت ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، تو یہ گندا سڑا ہوا اور یہ قیمہ بغیر یہ دھوتا نہیں ہے، یہ سموسے کے قیمے، کباب سموسے کے قیمے کی ایک خاصیت بتائی جاتی ہے کہ اس کو دھوتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو قصداً دھوتے نہیں ہیں، بلکہ ان میں بعض اوقات ادرک لہسن وغیرہ بھی پیستے ہیں مشین میں مکس کر کے، تو اب یہ دھوئیں گے کہاں، تو چلا جائے گا دھلنے میں، یہ بغیر دھوئے اس کے کباب سموسے بنتے ہیں، جس کو مزے لے لے کر آپ رحمت کے نزول کے وقت، جب رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے روزہ داروں پر افطار کے وقت، وہ آپ کھاتے ہیں اور پھر منہ صاف کیے بغیر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، آپ نے جو سموسہ کھایا وہ ناپاک تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ اس کو کھانا کوئی حرام یا ناجائز کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو میں نے دیکھا، بلکہ جو میں نے سنا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا، کہ یہاں تک یہ بددیانت لوگ کرتے ہیں کہ تلی جیسے نہیں ہے، یا تلی تو ظاہر ہے اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ جمع و خون، یہ اسی بٹ میں، گائے کی چھلی ہوئی اوجڑی میں جمع ہوا خون مکس کر کے اس کو پیس کے لال کرتے ہیں، اور یہ لال گلابی قیمہ یہ سموسے والے آپ کو سموسے میں بھر کے کھلاتے ہیں، اگر کنفرم ہو جائے تو پھر تو اس کو کھانا حرام ہے، اسی طرح گوبر کنفرم ہو جائے تو وہ بھی حرام ہے،
गोबर नजासत गलीज़ा है, गाय का गोबर।